السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وتوفیق عملا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں سیدہ ام اسحاق۔ سیدہ ام اسحاق غنویہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھیں۔ جب آفتاب اسلام طلوع ہوا اور اس کی کرنیں دار ارقم بن ابی ارقم تک پہنچیں اور آفتاب اسلام کی کرنیں دروازوں کی درزوں کے راستے گھروں کے اندر کوئی داخل ہوئیں تو مکہ کے بیشتر باشندوں کے دلوں میں وہ جلوہ افروز ہو گئیں، مگر جس کا تکبر، عناد اور ہر طرح آڑے آئی، وہ زمین میں چودراہٹ، سرفرازی اور دھنگا فساد چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ راہ ہدایت پہ گامزن ہو تو صرف وہی اس نور سے محروم رہا۔ سیدہ ام اسحاق نے جو ہی نور اسلام کی واضح جھلک دیکھی اور اس کی دلکش آواز سنی تو انہوں نے اسلام کی آواز کو سننے کے لیے اپنے گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ ان کا دل اسلام کی آواز سننے کی طرف فوری راغب ہوا، دل سے ہر قسم کا خوف و خطرہ نکل گیا۔ انہوں نے اپنے رب سے ثابت قدمی کی التجا کی، اسے زندگی بھر اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ ام اسحاق رضی اللہ کے بھائی نے اپنی بہن کا دین کے حوالے سے بھرپور ساتھ دیا، اپنی ہمشیرہ کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ سیدہ ام اسحاق کو یہ چیز بہت بری لگی کہ ان کا خاوند اسلام کے مخالفین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ مشرکین کے نرغے میں شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ اپنی بیوی سیدہ ام اسحاق اور ان کے بھائی کو مسلسل دھمکیاں دینے لگا اور جو ان دونوں کی مدد کرتا تھا ان کو برے انجام سے ڈرانے لگا۔ خاوند کی اس سرگرمی کی بنا پر سیدہ ام اسحاق رضی اللہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس بات پر دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ سیدہ ام اسحاق کے خاوند کو اس کا پتہ نہ چلے اور وہ چپکے سے یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف نکل جائیں۔ وہ دونوں منصوبے کے مطابق چپکے سے روانہ ہوئے۔ ام اسحاق کے خاوند کو پتہ بھی نہ چلا۔ جب انہوں نے کچھ رستہ طے کر لیا تو سیدہ ام اسحاق رضی اللہ کے بھائی نے ہمشیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ام اسحاق، تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں مکہ میں اپنا مال بھول آیا ہوں، میں وہ مال لے کر جلد ہی آپ کے پاس دوبارہ پہنچ جاؤں گا۔ ام اسحاق کے دل میں اپنے فاسق اور ظالم خاوند کی طرف سے کھٹکا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، جلد ہی میرا بھائی میرے پاس پہنچ جائے گا۔ سیدہ ام اسحاق کو وہاں ٹھہرے خاصا وقت گزر گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی دیر میں بھائی کو پہنچ جانا چاہیے۔ وہ انہی سوچوں میں حیران اور پریشان تھی کہ وہاں سے ایک مسافر کا گزر ہوا اور انہوں نے قریب آ کے پوچھا، اے ام اسحاق، یہاں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر اپنا مال لینے واپس مکہ معظمہ گیا ہے، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس مسافر نے کہا، اے ام اسحاق، تیرا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا، تیرے خاوند نے اسے قتل کر دیا ہے۔ سیدہ ام اسحاق نے جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر سنی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجبوراً مدینہ منورہ کی طرف چل پڑیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ آقا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اور بھائی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ وہ باتیں کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ روتی تو ان کے آنسو چہرے پر آ کے رک جاتے۔ سیدہ ام اسحاق رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ ان مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حسن و سلوک اور شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ سیدہ ام اسحاق رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھی۔ آپ کی خدمت میں سرید سے بھرا ہوا پیالہ لایا گیا، میں نے سرید کھایا، جبکہ آپ کے ساتھ ذوالیدین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہڈی پکڑائی اور فرمایا، اس سے گوشت کھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، نہ اسے آگے بڑھاتی اور نہ پیچھے ہٹاتی۔ میری ایک کیفیت دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمانے لگے اے ام اسحاق تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے بھول کر شرید کھا لیا۔ ذوالدین بولے اب پیٹ بھر کر یاد آیا کہ روزہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا روزہ پورا کرو، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے رزق عطا کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ ام اسحاق رضی اللہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے امت کو باخبر کیا کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کھانا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی کفارہ ہے نہ کوئی قضائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔